اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی، سننے کی توفیق دے اور ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خبر ہے کہ پنجاب میں جو ہمارے وزیر ہیں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب، وزارت خزانہ کا بھی قلمدان ہے ان کے پاس، اور جو ہماری اطلاع ہے وہ چاہتے ہیں کہ تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے جدید انفراسٹرکچر کافی نہیں۔ بالکل ایسی بات صحیح ہے کہ تھانہ کلچر کو چینج کرنے کے لیے یہ چیزیں جدت نہیں۔ میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ پولیس کو ریفارمز کی ضرورت ہے۔ پولیس کو نئی وردی دے کے، ابھی پیچھے کچھ دن پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ وردی چینج کی جائے گی اور اس کا رنگ چینج کیا جائے گا، کیونکہ وردی جو ہے وہ موجودہ وردی وہ خوف کی علامت ہے کہ ان کو ہلکی سی وردی دی جائے گی، کوئی سفید رنگ کی شرٹ دے دی جائے گی اور نیوی بلو ٹائپ جو ہے وہ پینٹ دے دی جائے گی۔ جو مرضی کر دیں آپ، پولیس کو آپ بے شک جو ہے نا ان کو آپ کوئی پہنا دیں، لہنگے پہنا دیں، پولیس کا اپنا خوف ہے، اور بالخصوص پنجاب پولیس کا اپنا خوف ہے۔ اس کو وردی چینج کرنے سے وہ خوف ختم نہیں ہو جاتا۔ نہ کوئی آپ تھانے کو جدید بنا دیں، آپ ایس ایچ او کے سامنے آپ نے لگائے، کیمرے لگائے، آپ نے سارا کچھ کیا، لیکن تھانے میں، پولیس میں تبدیلی نہیں آ سکی، جرائم نہیں رک سکے، پولیس نے اپنے آپ کو اچھا نہیں کیا۔ کیا وردی بدلنے سے اچھے ہو جائیں گے؟ نہیں۔ جدید خوبصورت بلڈنگ دے دی جائے گی؟ نہیں۔ تھانے میں تب تک، تھانہ کلچر تب تک چینج نہیں ہوگا جب تک آپ اس میں ریفارمز نہیں کریں گے۔ سارے ہمارے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں بڑے، وہ یہی بیان دیتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز جو ہوتے ہیں، پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں، ان کے بیان ہوتا ہے، اس میں بس ان کا بیان ہوتا ہے، کسی کا دھیان نہیں ہوتا اس پہ۔ بات یہ ہے پولیس کو ریفارمز چاہیے، اور ایسی اسٹرکٹ قسم کی ریفارمز چاہیے پولیس میں کہ پولیس کلچر ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے یہ ساری جو میں نے باتیں کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز کارگر نہیں ہے، جو مرضی کر لیں آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنے کو تو سیاستدان کہتے ہیں کہ جی میرٹ پہ بھرتی ہوگی، میرٹ پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی۔ آپ یقین کریں کہ کوئی ایک ایس ایچ او، کوئی ایک پولیس افسر جو ہے وہ جو ہے میرٹ پہ نہیں آتا، تھانے کا انچارج نہیں لگتا۔ میرٹ یہ ہے کہ کس کی کارکردگی اچھی ہے، یعنی کہ وہ کون سا جو چودھری ہے، کون سا جو پولیٹیکل لیڈر ہے، کون سا جو افسر ہے، اس کی وہ جی حضوری ٹھیک کر لیتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ پولیس میں بہت زیادہ کالی بھیڑیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے محکمہ بدنام ہے۔ وردی کی وجہ سے کبھی بھی نہیں، انفراسٹرکچر کی وجہ سے کبھی بھی نہیں، ان کی اپنی جو رویے ہیں اس سے یہ معاملات غلط ہیں۔ ان رویوں کو ٹھیک کرنے کا میکنزم موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ پولیس میں وردیاں چینج کر لیں، آپ کبھی بنا لیں ڈولفن فورس بنا لیں، کبھی آپ ایلیٹ فورس بنا لیں، کبھی کچھ کر لیں، کبھی کچھ کر لیں۔ پولیس نے کتنا سارا کنٹرول کیا ہے، گلی محلوں میں نشئی پھر رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے۔ نشئی کو پکڑنے میں پولیس، میں نے ایک دوست کو کہا، ایک سب انسپیکٹر ہمارے پاس آفس میں آئے، تو میں نے کہا کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ نشئی ہیں، تو اس نے کہا جی کہ ہم ان کو کیوں پکڑے ہیں، پلے سے میں ان کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں، پلے سے ان کو پاؤڈر نہیں دے سکتا ہوں۔ بات تو ٹھیک ہے اس کی، کیونکہ ہمارے پاس نظام جو نہیں ہے۔ نظام ہو کہ پولیس ہی اس کو ٹھیک کر سکتی ہے، وہ اس طرح کہ وہ نشئی جو ہے وہ نشہ کو خود تو بنا نہیں رہا ہے، وہ کسی سے لیتا ہے نا، اس لینے والے کو پکڑا جائے، جو اس کو دیتا ہے اس کو پکڑا جائے۔ مینوفیکچرر جو ہے، جو پیچھے بنا رہا ہے، جو ترسیل کر رہا ہے، جو بڑا ہے، وہ خود بخود پکڑا جائے گا، لیکن ان لوگوں کو ہاتھ کوئی بھی نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ وہ سارے تو معززین ہیں، وہ ایک مافیا ہے۔ اس مافیا کو جب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا تب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے۔
لیکن میں بات کر رہا تھا ریفارمز کی. ریفارمز یہ ہیں کہ پولیس میں بھی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے آرمی کی طرح ہونی چاہیے. آرمی کی طرح اس طرح ہونی چاہیے کہ ان کو یہ ایک انسپیکٹر ہے اس کو جو ہے وہ ایک مدت اس کی تعین کر دیا جائے کہ اتنا عرصہ جو ہے نا یہ اس ڈسٹرکٹ میں رہے گا, پھر اس سے یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا. ایس ایچ او کی جو پوسٹنگ ہے اس میں کم از کم 3 سال ایس ایچ او کو دیے جائیں ایک تھانے میں, تاکہ وہ اپنے گلی محلے کے اور سارے معاملات کو سمجھ سکے کہ کہاں کون کیا کر رہا ہے, ڈور کہاں بنائی جا رہی ہے, پتنگ کہاں سے اڑائی جا رہی ہے, کون شرارتی ہے کون اچھا ہے, اس کو ساری باتوں کی سمجھ آ جائے. لیکن ایسا ہوگا نہیں جب تک ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ ہمارے ہاں تو پولیس جو ہے یا کہتے ہیں کہ جی ایسا نظام بن چکا ہوا ہے کہ وہاں کے اڈے سارے پولیس کی سرپرستی میں چلتے ہیں. اس میں کافی حد تک بات درست ہے. کون سا کانسٹیبل ہے کون سا تھانے دار ہے جس کو نہیں پتا کہ اس کے علاقے میں کہاں پہ کیا ہوتا ہے, ساری باتوں کا پتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیکھا ہے دولت کے حسین شانوں پہ لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں. یہ ہمارے نظام کا ایک حصہ بن چکا ہوا ہے. رشوت لو رشوت دو اور کام چلاؤ. کیوں کہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے, پولیس والا کو غفلت کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے, تو اس کو جسمانی سزا بھی ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے جی کہ اس کو سسپینڈ کر دیا, اس کی سروس کو 2 سال کی ضبط کر لی. یہ نظام اس طرح ٹھیک نہیں ہوتا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بہت سارے ایسے پولیس افسران کو جانتا ہوں کہ, اور آپ بھی جانتے ہیں, ہر بندہ جانتا ہے کہ جن کا ماضی کیا تھا اور اب کیا ہے. ماضی میں ان کے پاس کیا دولت تھی, اب کیا ہے. تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ انہی اڈوں سے آتی ہے, انہی باتوں سے آتی ہے, انہی جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی سے آتی ہے. وہ گھر سے نہیں لے کے آتے, انہوں نے کوئی کارخانہ نہیں بنایا لگایا ہوا جہاں سے ان کو آمدن آتی ہے پارٹ ٹائم میں, اور وہ امیر ہو جاتے ہیں, وہ بڑے بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے خرید لیتے ہیں. آپ اس کو دیکھیں کہ ایک پولیس افسر جو ہے وہ, اگر فرض کریں میں اے ایس آئی رنگ کی بات کرتا ہوں, اے ایس آئی کی تنخواہ کتنی ہے, اس کے گھر کا کرایہ کتنا ہے, اس کے پاس گاڑی کتنی بڑی ہے, اس کے بچے کن سکولوں میں پڑھتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہی از لیونگ بیونڈ دی مینس. وہ اپنے جو اس کے جو حالات ہیں, جو اس کے آمدن ہے, اس سے کہیں جو ہے بڑھوتری میں وہ رہ رہا ہے شانہ انداز سے. تو وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے جو اس کے علاقے میں معاملات چلتے ہیں, جو اس کے پاس آتے ہیں بغیر فیس کے, تو کوئی کام ہوتا نہیں. ایون کہ آپ ایف آئی آر کی کاپی لینے کے لیے چلے جائیں تو بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بن تو چکے ہوئے ہیں, یہ بڑے مراکز بن چکے ہوئے ہیں جی. یہ جی پولیس کا جو ہے مرکز ہے جی, یہ سہولت مرکز ہے, وہاں پہ بھی سارا کچھ یہی ہے. وہاں پہ بھی اوبلائجنگ سسٹم ہے. اگر آپ نے کچھ لینا دینا ہے, وہاں پہ کچھ کرنا ہے, وہاں سے اگر کسی نے ایک سرٹیفکیٹ بنانا ہے, لائن میں لگے ہوئے ہیں, اور ایک بندہ آتا ہے, اس کی سفارش ہوتی ہے, وہ لائن بھی ختم, وہ سارا کچھ ختم, پہلے اس کا کام ہوتا ہے. یہ سارے پرابلمز عام آدمی کے لیے ہیں, باثر لوگوں کے لیے نہیں ہیں. لیکن پولیس میں ریفارمز جب تک نہیں ہوں گی, جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, نہ وردی بدلنے سے ہوں گے, نہ ان کو اچھا جو ہے وہ کھانا دینے سے ہوں گے, ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا, تبھی ہوگا, ورنہ یہ نہیں ہوگا. ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی پولیس والا ایماندار ہے اور وہ آگے چلتا ہے, تو آگے ہمارا جو نظام انصاف ہے اس میں آ کے پھر وہ لوگ شرمندہ کرتے ہیں. میں ایک اسی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے انہیں کہا کہ یہ گلی محلے میں یہ کتنے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, پیٹرول کی ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں. ایون کہ اس علاقے میں بیکری سے بھی پیٹرول کی بوتل مل جاتی تھی, اور بہت ساری جگہوں پہ گیس کی ریفلنگ کی جاتی ہے, سلنڈروں میں گیس جو ہے وہ کنورٹ کی جاتی ہے. وہاں پہ کوئی ایس او پیز نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ایسی جو ہے وہ سیکورٹی میئرز نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خاصا آگ لگ جائے تو اس پہ قابو. آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں. ایون کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی گیس فلنگ کی جاتی ہے, یہ جو ٹویوٹا گاڑیاں چلتی ہیں ان میں بھی ڈالی جاتی ہے. کوئی کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہے, سارا کچھ چل رہا ہے نظام. تو میں نے اسی صاحب سے کہا, میں نے کہا سر یہ جو سڑک ہے اس کے اوپر تو 4-5 لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں, بڑی آبادی اور تنگ جگہ ہیں, وہاں پہ پیٹرول کا کاروبار کرتے ہیں. تو وہ مجھے کہتا ہے جی میں تو کبھی نہیں پکڑوں گا. اس لیے میں نے کہا جی کیوں, آپ کیوں نہیں پکڑیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جائیں گے, ہم اس کو پکڑیں گے, اور اس کو جب ہم چالان کریں گے, اس کا سامان ضبط کریں گے, ایف آئی آر دے دیں گے, عدالت جائے گا, وہ اس کو 500,000 روپے جو جرمانہ ہے وہ ہو جائے گا. اس کے بعد وہ ہمیں ٹھینگے دکھاتے ہیں کہ جی کی کر لیا جی میرا. یہ سچی بات ہے.
یہ ریفارمز چاہیے، ریفارمز کے بغیر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی آپ میرٹ کا شور مچا لیں، میرٹ والا شور ہے، میرٹ نہیں ہے۔ میرٹ پہ اگر ہو تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک مطلب کھڈے لائن لگ کے اپنی سروس پوری کر دیتے ہیں، ان کو اچھی پوسٹنگ نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے منظور نظر نہیں ہوتے۔ بہت سارے قابل افسر جو ہیں وہ اپنی قابلیت کو لیے ہوئے محکمے سے چلے جاتے ہیں، ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے۔ پولیس کے لیے ریفارمز ہونی چاہیے، اور اس کا جو ان کی سزا جزا جو ہے وہ اتنی سخت ہونی چاہیے تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ جو مرضی کر لیں، صرف یہ ایک وقت کا ضیاع ہے کہ جی ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے۔ آپ کوئی 10 اور خدا خدمتگار فورس بنا لیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا جب تک پولیس کو آپ پوری طرح سے ریفارمز نہیں دیں گے اور اس کے اوپر سختی سے عمل نہیں ہوگا۔ اس کی زندہ مثالیں بہت ساری ہیں۔ ابھی جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے، پولیس کے رستے پریشان کیا جا رہا ہے، پولیس آزاد نہیں ہے۔ پولیس اگر آزاد ہو اور پولیس اپنی پوری ایمانداری سے اپنی قوت سے کام کر رہی ہو تو وہ غلط احکامات کیوں مانے؟ کتنی FIRs غلط ہوتی ہیں، کتنے مقدمات غلط ہوتے ہیں، کتنے بے گناہ شہریوں کو پھنسایا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ کیوں کہ بڑے نے کہہ دیا ہے، ایک MNA نے کہہ دیا ہے کہ جی اس کے اوپر FIR دے دو، اس نے دینی دینی ہے، نہیں دے گا تو SHO شپ سے چلا جائے گا، اور بھوکا تو نہیں مرے گا نا۔ لیکن ہمارے ہاں تقویٰ نہیں ہے۔ اگر تقویٰ آ جائے گا تو معاملات درست ہو جائیں گے۔ تقویٰ نہیں آنا ہے جب تک ہم پوری قوت کے ساتھ اس نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے، ان کے لیے کوئی ایسی جو ہے میکنزم تیار نہیں کریں گے کہ جو بندہ اپنی نوکری سے تجاوز کرے گا یا اپنی نوکری میں غفلت کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ یہ دکھاوے کی سزاؤں سے پولیس ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ یہ زبانی کلامی میرٹ جو ہے اس سے بھی پولیس ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جو حکومت ہے، جن کو 40 سال کا تجربہ ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان معاملات کو دیکھیں گے اور اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ، خیال رکھیے گا، میرا بھی، اپنا بھی، چینل کا بھی۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو عزت و سلامتی دے۔